أما بعد أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم. آئیے مبارک تقریب اور دعوت ہمارے اس ادارے کی بہت پرانی ایک ریت ہے اور پرانی بڑوں کی جاری کردہ ایک سنت ہے کہ دور حدیث کی جو طلبہ ہیں وہ اپنی رخصتی سے پہلے اساتذہ کی ایک دعوت کیا کرتے تھے. ہم بچپن میں دیکھتے تھے 1960 کے دہائی میں ہمیں یاد ہے اس وقت برمی طلبہ بہت ہوتے تھے. 300 تقریباً برمی طلبہ ہوتے تھے. دور حدیث میں 40-50 طالب علم اس زمانے میں ہوا کرتے تھے. تو چونکہ فقر و فاقہ کا زمانہ تھا تو برمی طلبہ دعوت کی ذمہ داری لیتے تھے. وہ اس طریقے پر کہ مچھلی پکڑ لاتے تھے مفت میں، چاول مدرسے سے ملتے تھے تو چاول مچھلی کی دعوت کرتے جس میں سب شریک ہو جاتے تھے. ماشاءاللہ مقامی طلبہ کی طرف سے بھی وہی ہوتی. لیکن اب زمانہ ماشاءاللہ بدل گیا. ہمارا زمانہ ہوتا تھا ایک سائیکل پر ہم 3 سکول جاتے تھے، ایک آگے بیٹھتا تھا، ڈاکٹر صاحب چلاتے تھے، ایک پیچھے بیٹھتا تھا. اب ماشاءاللہ طلبہ کے پاس موٹر سائیکل لگ رہا ہے تو اس لیے اب دعوت کا طرز بھی بدل گیا، لیکن اس کی اصل بہت قدیم ہے. تو اس سال بھی ماشاءاللہ ہمارے دور حدیث کے طلباء نے، طالبات نے، اور اس سال ماشاءاللہ جو دور حدیث ہو رہا ہے اس میں طلباء بھی پڑھ رہے ہیں، طالبات بھی، اور آن لائن بھی ایک کلاس ہماری چل رہی ہے 6 سالہ کورس کی. ان کا بھی آج اس دفعہ دور حدیث ہے. اس لیے جو ترمذی کا اور بخاری کا جو سبق ہوتا تھا وہ ہمارا مشترکہ ہوتا تھا، اس لیے فجر کے بعد پڑھاتے تھے ان ملکوں کی رعایت کی وجہ سے. اور بعض بنات کے مدرسے بھی ہیں، وہ بھی وہاں بھی بخاری شریف یہیں سے پڑھائی جاتی تھی. تو اس وقت آج جو دعوت ہے ماشاءاللہ اس میں ہمارے طلبہ بھی میزبان ہیں، طالبات بھی، اور آن لائن جو طلبہ طالبات ہیں وہ بھی آج کی دعوت کے ہمارے میزبان ہیں. بہرحال الحمدللہ آج بخاری جلد ثانی کے تقریباً اسباق مکمل ہو گئے، آخری حدیث صرف باقی ہے. میں ان طلبہ اور طالبات سے یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ آپ کا وقت مکمل کر دیا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم آپ کی اس دعوت سے ہم مستفید ہوں گے. اور ہم یہ دعا کریں گے کہ پوری زندگی رزق کے معاملے میں آپ کو کبھی کوئی تنگی تکلیف پیش نہ آئے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اہل علم اپنا راستہ تبدیل کر دیتے ہیں. سارا مجاہدہ آیا اور انہوں نے راستہ تبدیل کر دیا، دنیا داری میں پڑ گئے. جب دنیا داری میں پڑ گئے تو میرے شیخ عجیب بات فرمایا کرتے تھے کہ سوکھی روٹی اگر باسی ہو جائے تو وہ پھر بھی کام آ جاتی ہے، لیکن اگر قورمہ بریانی باسی ہو جائے تو وہ اس کی بدبو اتنی ہے کہ اس کے قریب نہیں جا سکتا. تو علماء اور اہل علم جب بگڑتے ہیں تو ان کا بگاڑ بہت خطرناک ہوتا ہے، اور عام آدمی جاہل بگڑ جائے تو وہ سوکھی روٹی کی طرح ہے، وہ پھر بھی کسی نہ کسی کے ہتھے چڑھ جاتا ہے. وہ اپنی جہالت کی سمجھتا ہے میں جاہل ہوں، یا تو کسی کی بات سمجھ لیتا ہے. لیکن اہل علم میں اگر بگاڑ آتا ہے تو پھر اس کی اصلاح کی کوئی صورت نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم یہ دعا کریں گے کہ رزق روٹی میں کوئی تنگی تکلیف پیش نہ آئے. آپ جہاں بھی کام کی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو جو دعا دی تھی اس میں بات خاص فرمائے فقہ فی الدین وحببہ الی الناس، کہ ان کو دین کا فقیہ بنا دو، لوگوں میں محبوب بنا دو. جب لوگوں میں محبوب ہوگا تو لوگ خدمت کریں گے، لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے، اس لیے ان کو کوئی تنگی تکلیف پیش نہیں آئے گی. فقہ فی الدین حبیب الی الناس، یہ 2 دعائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حسن بصری کو دی. چنانچہ اسی شان سے انہوں نے اپنا وقت گزارا کہ وہ فقیہ بھی تھے اور بہت بڑے محدث اور عالم بھی تھے، اور لوگوں میں محبوب بھی بہت تھے. ہر آدمی ان سے محبت کرتا تھا، ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتا تھا. تو بہرحال میرا حضرات سے یہ ہے کہ قابلیت تو پوری ہو گئی، اب قبولیت ہے، اور قبولیت کے تقویٰ، للہیت، اللہ سے رجوع، اساتذہ سے تعلق، ادب، آداب، اخلاق، یہ ساری چیزیں آپ میں ہونی چاہیے. اس انکساری کو اپنا جو ہے نا وہ وتیرہ بنائیں تاکہ آپ سے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں اور اللہ سے بھی مانگیں. تو بہرحال یہ چند باتیں، چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے
یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ ولک الحمد کما صلی علی محمد کما تعالو وفل بنا کما تعالو انک انت التقوی والمغفرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اسنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ. یا اللہ ایک طلبہ طالبات میں جو صاف فارغ ہو رہے ہیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ دنیا کی حسنات بھی نصیب فرما، آخرت کی حسنات بھی نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے حفاظت فرما. یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما. جتنے جہاں سے پڑھ کر گئے، جس شعبے سے پڑھ کر گئے ہیں، سب سے یا اللہ سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. ہماری اولاد کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. جتنی بھی دینی ادارے ہیں یا اللہ، خانقاہیں ہیں، مراکز ہیں، مساجد ہیں، اہل حق کی سب کی خوب حفاظت فرما. ہر طرح کی ترقیات سے نواز. اس ادارے کے جتنے منصوبے سب کو پایہ تکمیل تک پہنچا. یا اللہ اس پڑھنے پڑھانے میں بے شمار ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما. یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے یا اللہ ان طلبہ کے لیے، طالبات کے لیے اور ہم سب کے لیے یا اللہ اس کو نافع فرما، نافع فرما، اس کو تو قبول فرما. یا اللہ قابلیت بھی ان بچوں کو عطا فرما، قبولیت بھی نصیب فرما. ہمارے بچوں کو یا اللہ ان طلبہ اور طالبات کو ہمارے صدقہ جاریہ فرما. امتحانات میں بھی بہت اعلیٰ نمبروں سے ان کو کامیابیاں عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھر والوں کا اگلے ہفتے آپریشن ہے، یا اللہ ان کے آپریشن کو کامیاب فرما، زندگی عطا فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ اور بھی جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ، عزیز و قارب سب کی بے حساب مغفرت فرما. ہمیں بڑوں کے لیے، ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ فرما. یا اللہ جو بھی حاجات ہیں اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. ان طلبہ طالبات کی اور آن لائن جو پڑھنے والے ان کی اس دعوت کو قبول فرما، ان کی میزبانی کو قبول فرما، ان کو بے شمار برکتیں نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.